مجھے درد ہوا پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام اپنے وجود میں، اپنی صورت میں، اپنی ہستی میں، اپنے ہونے میں آپ قلب کے محتاج نہیں. قلب کو باہر نکال دیا جائے انسان زندہ نہیں رہتا. اس کی حیات کا دار و مدار قلب پر ہے، اس کی حیات کا دار و مدار. لیکن حضور اپنے زندہ ہونے میں آپ قلب کے محتاج نہ تھے، آپ قلب کے محتاج نہ تھے. اور حقیقت تو آپ کی یہ ہے، آپ نے جو کھایا پیا چلے سوئے، یہ جتنے بھی بشریت کے معاملات ہیں یہ سارے تعلیم امت کے لیے تھے، امت کو سکھانے کے لیے تھے. لیکن اگر بات ہم حقیقت مصطفیٰ کی کریں اور بات ہم آپ کی بشریت کی حقیقت کی کریں تو وہ یہ تھی کہ آپ اپنے زندہ رہنے میں نہ کھانے پینے کے محتاج تھے، نہ ہوا کے محتاج تھے، نہ خوراک کے محتاج تھے، نہ آپ روح کے کسی چیز کے محتاج نہ تھے. ان میں سے کسی چیز کے، کائنات کی کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف اپنا محتاج رکھا، باقی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے محبوب کا محتاج بنا دیا. سبحان اللہ. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. حضور نے وصال کے روزے رکھے، بغیر کھائے پیے سحری افطاری کے مسلسل لگاتار روزے رکھے. صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے. چند دنوں میں چہرے اتر گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چہرے کمزور پڑ گئے؟ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ کی اداؤں کو دہراتے ہیں، آپ کو دیکھا کہ آپ وصال کے لگاتار بغیر سحری افطاری کے روزے رکھنے شروع کر دیے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے. یہ آپ شب معراج گئے، یہ چند ہزار میل کے فاصلے پر آکسیجن ہے، اس کے بعد آکسیجن بھی نہیں، لیکن حضور کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ مکان سے نکل کر لامکان کی خلوتوں میں گئے، حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا. وہ پتہ یہ چلا کہ حضور اپنی حیات میں نہ مکان کے محتاج، نہ زمان کے، نہ وقت کے، نہ خوراک کے، نہ ہوا کے، بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں حضور کی محتاج ہے. یہ بھی حضور کا یہ معجزہ معراج میں بتا. مختصر یہ وہاں سے آقا علیہ السلام کا زمینی سفر کا براق لایا گیا. براق کے بارے میں مختلف وصاف بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے قصے ہیں. اس کی شان یہ تھی کہ یدعو خطوتہ عند اقصی طرفہ او کما قال، کہ وہ اپنا قدم اپنے انتہائی نظر، جہاں اس کی نظر جاتی تھی جہاں تک، وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی اس کی رفتار تھی. وہ براق لایا گیا، اس پہ آپ کو سوار کیا گیا. مختلف واقعات آئے راستے میں. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لفظ ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، بعض نے کہا یوسلی، کیونکہ یوسلی عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اور جس کا معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. بعض نے کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے کہا یہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں تھا، یہ آمد مصطفیٰ کا موقع تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حضور کے استقبال میں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے. یہ معنی بیان کیا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کے وصال سے یہ ہزاروں سال بعد کی بات ہے، اور آپ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر زندہ حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اس کا کیا پتہ چلا میں کہ انبیاء کرام جو اللہ کے پیارے اور محبوب ہوتے ہیں، مقبول بندے جو ہوتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں. مختصر یہ کہ مسجد اقصی میں آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے. وہاں پر انبیاء کرام کی مجلس ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. وہاں کی اس مجلس کی کیا شان ہے، جس کا ہر شریک جو ہے، جس میں شریک ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ نبی یا رسول ہے، نبی یا انبیاء کا مجمع ہے، انبیاء اور رسول کا مجمع ہے. مختلف نبیوں نے وہاں پر خطابات کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، سب نے جو اللہ نے انہیں شانیں عطا کی ان شانوں کو بیان کیا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطاب کیا اس مجلس میں، اس محفل میں. الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا. وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، جس نے مجھے بادشاہت عطا کی. وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، جس نے مجھے دوزخ کی آگ سے بچایا. وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، جس نے آگ کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے خطاب کیا الحمدللہ الذی انزل علی الزبور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر زبور نازل کی.
وَقَلَانِيَ لِيَ الْحَدِيدَ، لوہے کو میرے لیے نرم کیا، پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا، پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کیا، پرندوں کو پہاڑوں کو میرے تابع میرے غلام کر دیا، اور مجھے حکمت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، میرا غلام کر دیا، جنوں کو، انسانوں کو، اور مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات انجیل کا علم عطا کیا اور مجھے یہ شان عطا کی کہ میں مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں، کوڑ کی بیماری والوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور میں جب مردوں کو کم بھی اللہ کہتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی شانیں بیان کی، آخر میں صدارتی خطبہ، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کسی نے کہا بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم بلے خوش نصیب، مجھے اس پر ناز ہے، فخر ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، اگرچہ گناہ گار ہوں پھر بھی خوش نصیب ہوں۔ ایسے لجپال آقا کا امتی ہونا، جو امام الانبیاء ہیں، جو تاج الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء، جن کی یہ شان، آخر میں صدارتی خطبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ ہم امتی ہیں نا، تو امتی بن کر اپنے پیارے محبوب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنیں۔ حالانکہ تصور میں منظر تو لائیں، سامنے نبیوں اور رسولوں کا اجتماع ہے، اور آخر میں صدارتی خطبہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، وانزل علی الفرقان، جس نے مجھے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی، اور پھر کہا فیہ تبیان لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میں وجعل امتی خیرا، قربان جائیں، کسی مقام پر حضور اپنی امت کو نہیں بھولے، نبیوں کے سامنے آپ صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اپنی امت کی فضیلت کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور میں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری امتوں میں سے بہترین امت عطا کی، اور فرمایا وجعل امتی هم الاولون والآخرون، اور میں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسی امت عطا کی جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آنے میں آخر، جو آنے میں قیامت کے دن جنت میں جانے میں اول۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام امتوں پر جنت حرام کر دی ہے اتنی دیر تک جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، آنے میں آخر، جنت میں جانے میں اول۔ اور پھر فرمایا وشرح صدری، میرے سینے کو کھول دیا، ووضع عنی وزری، مجھ سے ہر قسم کے بوجھ کو دور کر دیا، ورفع علی ذکری، اور میرے ذکر کو میری خاطر بلند کر دیا، اور آخری جملہ فرمایا وجعلنی فاتحا و خاتما، اور جس طرح میری امت کو اول و آخر بنایا اسی طرح مجھے بھی اول و آخر بنایا۔ علامہ اقبال نے اپنی انداز محبت میں ڈوب کر اس سارے خطاب کا ترجمہ یوں کیا کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کہنے لگے سب کو مخاطب کیا، کہنے لگے کہ اے پیارے محبوب، یہی تو وہ خوبیاں ہیں، یہی تو وہ شانیں ہیں جن کی بنا پر آپ کو ہم سب پر فضیلت دی گئی، ہم سب پر۔ پھر آقا علیہ السلام آپ امامت کے لیے آگے بڑھے، امامت کے لیے آگے بڑھے، سب نبیوں نے حضور کی اقتداء میں، سب نبیوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ تھا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا، تو پہلے مرحلے میں حضور کی شان بشریت کی معراج، کیسے کہ آج بشریت میں جتنے بھی کمال رکھنے والے تھے، یاد رکھیں بشریت کا سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا کمال جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، تو آج بشریت میں جو اونچے اونچے درجے اور کمال رکھنے والے، آج سارے بشریت میں اونچا درجہ کمال رکھنے والے سارے پیچھے ہیں، حضور کی بشریت ان سے آگے ہے، حضور کی بشریت ان سے آگے ہے۔ تو یہ تھی حضور کی شان بشریت کی معراج، حضور
حضور کی شان بشریت کی معیار. میں اختصاراً عرض کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. یہاں سے پھر آسمانوں کی طرف عروج ہوا. آپ نے آسمانوں کی طرف, بلندی کی طرف رجوع فرمایا, ارادہ فرمایا, قصد فرمایا. جب آسمانوں پر گئے بہت سارے واقعات ہیں. آسمان, جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کا جو خاص دروازہ تھا دستک دی. پوچھا گیا من معک, کون ہے؟ کہا جبریل. میں جبریل ہوں. تو پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ ساتھ میں کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا. فرشتے نے, جو دروازے کا فرشتہ تھا خاص, اس نے کہا وہی جنہیں آج خاص بلایا گیا ہے, وہی جنہیں خاص مرحبا مرحبا کیا, ویلکم کیا, اور دروازہ کھل گیا جب حضور کا نام لیا. یہ واقعہ 7 آسمانوں پر ہوا. پتہ یہ چلا جبریل تو روزانہ ہی آتے جاتے تھے. وہ تو 1,24,00,000 کم و بیش نبیوں رسولوں کے صحابی تھے. ان کا آنا جانا تو تھا, لیکن یہ جو گزرگاہ تھی, یہ جو راستہ تھا, یہ خاص راستہ تھا جو فقط رب نے اپنے محبوب کے لیے بنایا. فقط گزرگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یہ صرف حضور کے ساتھ خاص تھی. اس لیے جبریل نے جب اپنا نام لیا دروازہ نہیں کھلا, جب حضور کا نام لیا دروازہ کھل گیا. پتہ یہ چلا, اس سے ہمیں یہ بھی معراج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ عزت, کرامت, شرافت, بزرگی کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے نام محمد سے کھلتے ہیں. حضور کے نام نامی آپ کے اسم گرامی سے کھلتے ہیں. اور اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ, اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بھی حضور کے نام نامی سے کھلتا ہے. اگر کوئی خالی اتنا کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تو وہ اسلام میں داخلے کا دروازہ بھی نام مصطفیٰ سے کھلتا ہے, نام محمد سے کھلتا ہے. اور یاد رکھیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, توبہ کی قبولیت کا دروازہ بھی نام محمد سے کھلتا ہے. اور قبر میں جو اجالا ہوگا وہ بھی نام محمد سے ہوگا. جنت کا دروازہ بھی اسی نام سے کھلے گا, اور قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ بھی نام محمد سے کھلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مختصر یہ مختلف آسمانوں پر, پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے, دوسرے پر یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے, تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے, چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے, 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی, مختلف ملاقات کا مشاہدہ کیا. اس کے بعد پھر عرش, لوح, قلم, کرسی, ان سارے مناظر کو, واقعات کو, عجائبات قدرت کو دیکھا. مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے. پھر بالآخر ایسا مرحلہ آیا جس کو سدرۃ المنتہا کا مرحلہ کہتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا وہ مرحلہ اور وہ مقام ہے جہاں منتہا کا معنی ہے جہاں انتہا ہو جاتی ہے مخلوق کی, جہاں مخلوق کی انتہا. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ حد ہے, یہ وہ حد ہے کہ اس سے نیچے والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے. توجہ فرمائیے گا, سدرۃ المنتہا سے نیچے والے سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتے, اور سدرۃ المنتہا سے جو اوپر والی مخلوق ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتی. یہ حد ہے. لیکن حضور نیچے سے سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی گئے اور پھر اوپر سے سدرۃ المنتہا کے نیچے بھی آئے. یعنی باقی ہر مخلوق کے لیے حد ہے. نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی, اوپر والی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی, لیکن رب نے اپنے محبوب کے لیے کوئی حد نہیں رکھی. اپنے محبوب کے لیے کوئی حد نہیں رکھی. حضور نیچے سے اوپر بھی گئے, سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی گئے اور پھر اوپر سے نیچے بھی آئے. گویا پتہ یہ چلا کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے بھی حضور کے مثل کوئی نہیں, اور سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی حضور کے مثل کوئی نہیں.